الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے اور جسے اس نظام کائنات کو چلانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ بے شبہ درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی بعثت کا احسان اللہ رب العالمین نے اپنی امت پر جتلایا اور کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پر احسان ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب ہم انسانوں کو پیدا کیا تو ہمیں ایک مقصد دے کر کے بھیجا، اور وہ مقصد جسے ہم مقصد حیات کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کا مقصد تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ مقصد جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ خاص ہے صرف انسانوں اور جناتوں کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بہترین چیز، اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ کو، بندے کو اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے، اور اس عبادت کی توفیق جو سب سے بہترین چیز تھی وہ اللہ نے آپ کو دی، انسانوں کو دی ہے، جناتوں کو دی ہے۔ تو انسان اور جنات کے لیے شرف کی بات ہے، اور انسانوں کے لیے خصوصاً شرف کی بات ہے کہ اسے اللہ کی عبادت کی توفیق مل گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو عبادت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ہمیں جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ ہم جو سب سے پہلی عبادت، جو مثال کے طور پر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں شہادتین کے ذریعے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک ہمیں اس کلمے کے معنی کا اور اس کے تقاضے کا علم نہیں ہوگا ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی مزدور کام کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، آپ نے اس کی زبان سے کہتے ہوئے سن لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کیا آپ اس کا تزکیہ کریں گے کہ ماشاءاللہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ یا پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم جو یہ زبان سے نکال رہے ہو اس کا مطلب بھی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب سمجھ رہا ہے اور مطلب کو سمجھتے ہوئے، معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے وہ اس کا اعتراف کر رہا ہے اور دل سے اعتراف کر رہا ہے، تب تو وہ مسلمان ہے۔ البتہ یوں ہی رٹی رٹائی باتیں بول رہا ہے تو اس کے اسلام کا، اس کے شہادتین کا کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، تو یہ اور زیادہ بڑی نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اس اسلام کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرنا پڑا ہے، لیکن آپ کو اتنا تو جاننا چاہیے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
جان لو، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا کہ توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلی فرض عین ہوتی ہے، دوسرے فرض کفایہ ہوتی ہے۔ فرض عین جیسے نماز ہے، ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ گنہگار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ مثال کے طور پر محلے میں کوئی کسی شخص کا انتقال ہو گیا، 10 لوگ 15 لوگ جا کر کے جنازہ پڑھائے، باقی کسی نے نہیں پڑھا، کسی کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو علم بھی اسی طریقے سے ہے۔ بعض علم ہے جو فرض عین ہے، ہر انسان کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا علم جو ہے وہ توحید کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں، اپنے صفات میں اور اپنے تمام تر اختیارات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، امید لگائی جائے گی تو صرف اللہ سے لگائی جائے گی۔ یہ تمام چیزوں کا خالق ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بیٹا دے دے، مال و اولاد دے دے، دولت دے دے اور انسان کو ترقیاں دے دے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ تو یہ علم آپ کو حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض عین ہے، اور اگر آپ نہیں حاصل کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز میں کیا دعائیں پڑھنی ہیں، کن چیزوں کو اگر آپ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کا جو سب سے پہلا چابی جو ہے نماز کی وہ طہارت ہے، تو وضو کیسے کرنی ہے، نیت کا کیا مطلب ہے، ان سب چیزوں کو جاننا آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، اس کو جاننا، آپ کو جا کر کے عالم سے دریافت کرنا، یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ آپ نہیں دریافت کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ حج کرنے کی استطاعت اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، اور آپ حج کو جانے والے ہیں، تو حج کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اور حج کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا علم حاصل کرنا یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے احکامات کے تعلق سے علم حاصل کرنا آپ کو فرض عین ہے۔ تو یہ علم تھا جو فرض عین تھا۔ اب فرض کفایہ ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل جو ہوتے ہیں کہ باپ مر گیا تو ایک آدمی مرا تو اس کی چھوڑی ہوئی وراثت کتنے لوگوں میں تقسیم ہوگی، اور یہ سب سے مشکل فن ہے۔ سب سے مشکل فن جو ہے، سب سے مشکل علم جو ہے وہ وراثت کا علم ہے۔ تو اس طرح کے علوم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی تھی امت محمدیہ کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے تو ان کی بعثت کا مقصد ہی انسانوں کو علم دینا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وہ وہی اللہ ہے جس نے جاہلوں کے اندر، امیین کہتے ہیں جاہلوں کو جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہو، تو کہا کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے امیوں کے اندر، جاہلوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اللہ رب العالمین کے احکامات پڑھ کر کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کے جو زنگ چڑھ گئے ہیں دلوں کے اوپر، اس زنگ آلود دلوں کو وہ پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب یعنی قرآن کی اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ علم شرعی لوگوں کو سکھلانا۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے تو قرآن اور سنت کیا ہے؟ یہ علم شرعی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ ابھی سے میں علم کے فضائل اور اہمیت پر جو بھی گفتگو کروں گا وہ صرف شرعی علم کے تعلق سے ہوگا۔ دنیاوی علم کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ کچھ بھی بن جائیں، ماسٹر بنے، دنیاوی علم کے تعلق سے احادیث کے اندر فضیلت نہیں آئی ہے۔ البتہ آپ کی نیت پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا تو خدمت خلق کروں گا، آپ کی نیت ہے کہ آپ انجینئر بنیں گے تو آپ کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، آپ ماسٹر بنیں گے، آپ ایک بڑی ٹیم تیار کریں گے لوگ، اس نیت پر آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن علم کی فضیلت کے تعلق سے جو قرآن مجید کے اندر آیات ہیں اور احادیث ہیں وہ اس علم کے تعلق سے نہیں ہے، علم شرعی کے تعلق سے، دینی علم کے تعلق سے وہ حدیث ہے۔ اور یقیناً جب آپ ان فضائل کو سنیں گے تو آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ کاش آپ عالم ہو گئے ہوتے، آپ کے والدین کو یہ توفیق ملی ہوتی کہ آپ کو عالم بناتے، اور کم از کم اتنی تمنا تو ضرور ہوگی کہ آپ اپنی اولاد کو عالم بناتے، آپ اپنے اولاد کو علوم شرعیہ سے جوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ رب العالمین
مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مومنوں کا تذکرہ کر دیا تو اہل علم بھی مومن ہیں، تو پھر خاص کر کے تذکرہ کیوں کیا؟ کہا ایمان والوں کا، مسلمانوں کے درجات کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کا، مسلمانوں کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ پھر الگ سے اہل علم کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ فضیلت ہے اہل علم کی کہ اہل علم کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے اللہ رب العالمین انہیں الگ سے یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حتیٰ کہ اپنی توحید پر بھی گواہ کس کو بنایا ہے؟ اہل علم کو بنایا ہے۔ کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر، کہ اللہ رب العالمین اپنے اختیارات میں، اپنی عبادت میں اور تمام تر اختیارات میں اکیلا ہے، اس بات کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین خود گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس اہل علم سے مراد دنیاوی علم والے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جس کو اللہ رب العالمین کی شریعت کا علم ہوگا وہی تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے گواہی دے گا۔ جسے توحید کا علم ہی نہیں ہے، جسے اللہ رب العالمین کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے، ہم نے مطلقاً سنا ہوا ہے، سن رکھا ہے لوگوں سے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں مارنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اختیارات کیا ہیں، اللہ رب العالمین کن چیزوں میں اکیلا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں جب معلوم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے گواہی کیسے دیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس حدیث کے، قرآن کی اس آیت کے اندر جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ علوم شرعیہ یعنی دینی علم کے تعلق سے فضیلت بتلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل راستہ ہے، بہت زیادہ مشکل راستہ ہے، اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے۔ جنت کے راستے کی سیڑھی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی کی مثال آپ لے لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ کہا کبھی خاردار جھاڑی سے گزرے ہو؟ کہاں گزرے ہیں؟ کیسے گزرتے ہو؟ کہا کپڑے کو بچا کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو خاردار جھاڑی، دونوں طرف سے کانٹے ہی کانٹے ہیں، بیچ میں پتلی سی پگڈنڈی ہے، اس راستے سے گزر کر کے آپ کو جنت میں جانا ہے تو کتنا مشکل راستہ ہے، آپ اندازہ لگائیے اس کا۔ یہ دنیا جو ہے یہ خاردار جھاڑی ہے، دونوں طرف گمراہیاں، شرکیات اور خرافات بھرے پڑے ہیں، اور اس سے بچا کر کے آپ کو خود کو نکلنا ہے تو کتنی مشکل بات ہے کہ آپ بچا کر کے جو جا رہے ہیں وہ حسین منزل ہے، اور اگر نہیں بچا پائے آپ خود کو تو آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور اس راستے کو اللہ کس کے لیے آسان کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے، جو ایسے راستے پر چلتا ہے کہ اس راستے پر چل کر کے اس کی تلاش کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اتنا مشکل راستہ ہے، اتنا مشکل راستہ ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ کپڑا بچا کر کے جاتے ہو وہی تقویٰ ہے، تو تقویٰ کا مطلب جو متقی ہوگا جنت اس کے لیے ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں دنیا کی مثال یہ دی گئی ہے کہ دنیا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، تو جنت کا راستہ، چونکہ انسان دنیا میں آیا ہے جنت کی تیاری کرنے کے لیے، تو جنت کا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن آسان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اپنی مثال لیں کہ آپ کسی شخص کو ہاتھ ایسے رکھ دے رہے ہو زمین پر اور کہہ رہے ہو اس پر چلو، زمین پر تمہارے پیر نہیں پڑنے چاہیے، تمہارے پیر پڑیں گے تو ہمارے بازوؤں پر پیر پڑیں گے، ہمارے بدن پر چل کر کے جاؤ، اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کسی شخص کی؟ انسان کسی شخص کو کہے کہ آپ زمین پر نہ چلیں، آپ ہمارے بدن پر چل کر کے جائیں، اس سے بہترین عزت کیا ہوگی؟ فرشتے اللہ رب العالمین کے وہ نورانی مخلوق ہیں کہ اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتے کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، اور اتنی بہترین مخلوق، فرشتے جیسی مخلوق اپنے پر بچھا دے رہی ہے، اپنے بازو پھیلا دے رہی ہے، کس کے لیے؟ جو علم شرعی، علم دین حاصل کر رہا ہے۔ فرشتے علم دین حاصل کرنے والے کے لیے اپنے بازو پھیلا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انسان نہیں، فرشتے جو گناہگار نہیں ہوتے ہیں، جن کی زندگی صرف نیکیوں سے بھری ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی آواز کو ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ ہم نے نہیں سنا اللہ رب العالمین کی آواز، فرشتے اللہ رب العالمین کی آواز کو ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ وہ فرشتے اپنے بازوؤں کو، اپنے بدن کو رکھ دیتے ہیں، کس کے لیے؟
طالب علم کے لیے جو علم دین حاصل کر رہا ہو. اور اس کے بعد کہا وَإِنَّمَا الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء. اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث ہوتے ہیں انبیاء. کوئی شخص ہے اگر اس کے بیٹا کو کہا جائے کہ تم کو تمہارے باپ کی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اس کے لیے عجیب بات ہوتی ہے دو طرح سے. ایک تو یہ کہ اس کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ باپ کی وراثت سے محروم کر دیا، دوسرا مال کے چلے جانے کا بھی تکلیف ہوتا ہے اس کو. تو انبیاء جو سب سے بہترین انسان ہیں، یقیناً ہر انسان کے باپ سے افضل ہیں، اور اگر کسی انسان کو اپنے باپ سے اللہ رب العالمین کے مقابلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے زیادہ محبت ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو ان انبیاء کے وارثین کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. کتنے فخر کی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو علماء بنائیں. تو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور انبیاء کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں بھائی کہ جن کے وارث ہوں گے؟ ہر انسان مال چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کا انسان وارث بنتا ہے. انبیاء کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ حدیث کے اندر کہا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ. کہ انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کر کے نہیں مرتے ہیں، انبیاء علم چھوڑ کر کے مرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کے آنے کا مقصد علم شرعی کو یعنی دینی علم کو پھیلانا تھا. تو انبیاء کون سا علم چھوڑ کر کے مرتے ہیں؟ دینی علم چھوڑ کر کے مرتے ہیں. تو یہ تمام لوگوں کے لیے جو علم شرعی کو حاصل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. اور جو لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو بھی دینی علم سکھلائیں گے ان کے لیے بھی فخر کی بات ہونی چاہیے. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا. دین علم کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ دین علم کی سب سے پہلی سیڑھی قرآن کریم ہے. قرآن کی فضیلت کے تعلق سے ایک چیز میں پڑھتا ہوں، ایک حدیث. حافظ قرآن کو جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا کے اندر ٹھہر کے پڑھتا تھا. جہاں پر آخری آیت پر پہنچے گا تیری آخری منزل وہی ہوگی. آپ اگر ایک باپ ہیں، آپ اگر بڑے بھائی ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے سامنے میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھتے جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کتنے شرف کی بات ہونی چاہیے، کتنے فخر کی بات ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کو کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور جہاں آخری آیت پر پہنچے گا تیری آخری منزل وہی ہوگی. تو علم شرعی جو ہے اس کا حاصل کرنا بہت بڑے فخر اور بہت بڑے شرف کی بات ہے. اب بعض چیزیں یہ تو اہمیت کے تعلق سے ہو گئی، بعض چیزیں جو علم شرعی کی ضرورت کو اور زیادہ ہمارے یہاں جو چیزیں ضرورت محسوس کرا رہی ہیں کہ علم شرعی کیوں حاصل کرنا چاہیے. ان میں سے ابھی سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ کہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر جا رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادی رچا رہی ہیں، لوگ غلط عقیدے کے ترنت قائل ہو جا رہے ہیں، لوگ اسلام سے پھر جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے بعض احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی نوجوان لڑکا ہے، اس نے داڑھی رکھ لیا، اب علم نہیں ہے کسی شخص کے اندر تو اس شخص کا مذاق اڑا رہا ہے، اے چھوٹا بچہ ابھی سے داڑھی رکھ لیا ہے، اب یہ سے مولوی صاحب بنا ہوا ہے. سب سے پہلے جو لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے سامنے جو اعتراضات رکھے جاتے ہیں اسلام کے تعلق سے، بعض اعتراضات میں بتاتا ہوں اور ان کے جوابات بتلاتا ہوں آپ کو. عورتوں کو اسلام سے یہ بول کر کے متنفر کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں آؤ گی تو سوکن کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں چار والا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں چار والا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک ہی شادی کا مسئلہ ہے. اس گاؤں کے اندر، پورے گدو پور کے اندر اگر آپ پرسنٹیج نکالیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 2 شادی کر رکھی ہے، 4 کو ہٹا دیجیے، 2 شادی کتنے لوگوں نے کر رکھی ہے. اور عورتوں کو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے بات کہ جس نے 4 شادی کی اجازت دی ہے وہ اللہ ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، حکمت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اور یہ غیرت جو عورتوں کے اندر ہوتی ہے اس غیرت کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. اور ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو سویا ہوا دیکھوں تو میں 4 گواہ تلاش کرنے جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، میں کلہاڑی لے کر کے اس کو قتل کر دوں گا. کہا اللہ کے رسول نے کہ تم کو اس کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے زیادہ غیرت مند ہے. تو جس اللہ رب العالمین نے غیرت کو پیدا کیا ہے
وہ ان عورتوں سے زیادہ غیرت مند ہے جن عورتوں کے شوہر 2 شادیاں کر رہے ہیں. اور اسی غیرت مند اللہ تعالیٰ نے، غور سے سنیے گا، اسی غیرت مند اللہ تعالیٰ نے یہ 2 شادی 3 شادی اور 4 شادی کا قانون بنایا ہے. تو یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتوں کو غیرت نہیں آنی چاہیے اس بات پر. آپ اسلام چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہیں اس لیے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ 2 کا منہ نہیں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ بس یہ 60-65 سالہ زندگی، اس کے بعد کیا؟ آپ جنت چھوڑ کر کے جہنم خرید رہی ہیں. یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان جنت کو چھوڑ کر کے جہنم کو خرید لے. دوسرا اعتراض جو عورتوں کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ عورت کو اسلام کے اندر مرد کے مقابلے آدھا حصہ دیا گیا ہے وراثت میں. جیسے کسی کا باپ مرا تو اس کی بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا، بیٹا کو 2 روپیہ ملے گا. اب غور سے سنیے گا کہ فائدے میں کون ہے. بیٹی کو 1 روپیہ ملا، بیٹے کو 2 روپیہ ملا، اس کو خرچ کرنے کی ذمہ داری کن لوگوں پر ہے؟ اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے، ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، بہن بھائی اگر بالغ نہیں ہے تو بہن بھائی پر خرچ کرنا ہے. اور اگر ان سب پر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو قاضی ان سے زبردستی چھین کر کے ان پر خرچ کرے گا. یہ ہے کس کی حالت؟ جس کو 2 روپیہ ملا. عورت کو 1 روپیہ ملا ہے، کسی پر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی. نہ تو اس کو شوہر پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، نہ بال بچوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے، اور نہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے. تو فائدے میں کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جس کو 1 روپیہ ملا ہے وہ فائدے میں. اور یہ سب شعور کب آئے گا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے. یقین جانیے جو عورتیں اسلام سے مرتد ہوتی ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مسلمان کیوں ہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ تک نہیں پتا ہوتا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بول کر کے اسلام سے عورتوں کو مردوں کو متنفر کیا جاتا ہے. لیکن یہ بعض بڑی چیزیں ہیں جن کے ذریعے متنفر کیا جا رہا ہے. اور بہت افسوس ہوا اس بات کو جان کر کہ سمستی پور ضلع کا رپورٹ پیش کیا گیا ہے. ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ تقریباً 100 لڑکیاں ان 1.5 سے 2 سال میں مرتد ہو چکی ہیں، غیر مسلموں سے شادی رچا چکی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے علوم شرعیہ کو، شرعی علم کو، دینی علم کو فروغ نہیں دیا ہے. آپ اپنے علاقے کا جائزہ لے لیں، آپ کے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے علم شرعی حاصل کیا ہے، دینی علم حاصل کیا ہے؟ کتنے لوگ؟ آپ چھوڑ دیجیے، اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے، ان میں سے کتنے سارے بچے ہیں جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ فرشتوں قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر پیش کیا گیا، پہاڑ نے بھی انکار کر دیا. کہا کہ اگر ہم پہاڑ پر پیش کرتے، قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور اس قرآن کو آپ نے اٹھایا ہے اور آپ قرآن کا علم نہیں دینا چاہ رہے ہیں. آپ کے ذہن پر روزگار سوار ہو گیا ہے کہ حافظ اور مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جو بھی چل رہا ہے، زمین پر رینگنے والا، چلنے والا جو بھی ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے. تو آپ کو یہ فکر کیوں ستا رہی ہے؟ آپ اپنے آخرت کی فکر کریں. تو آپ اگر اپنے بچے کو آخرت کا علم دے رہے ہیں، دینی علم دے رہے ہیں، تو آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں اور بچے کی بھی آخرت سنوار رہے ہیں. لیکن دنیاوی علم دے دیا، دینی علم اتنا بھی نہیں دیا جتنا میں نے ابھی فرق بتایا، فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین بھی نہیں دیا. بچپن میں کسی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھنا سکھا دیا، 2 سال 3 سال کے بعد وہ قرآن پڑھنا بھی بھول جاتا ہے. تو یقیناً آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ کی اولاد بھی گناہ گار ہوگی. یہ 60-65 سال زندگی گزار کر کے جب جائیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں، تو وہاں جو شرمندگی محسوس ہوگی اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں اپنے بچے کو دینی تعلیم سے جوڑو. اور جب ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم سے بچے جڑیں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈریں گے. ان کو امید ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے امید ہوگی. ان کو اگر بدعات و خرافات دکھلائے جائیں گے اس سے مرعوب نہیں ہوں گے. کوئی کتنا بھی مشہور شخصیت ہو اس سے مرعوب نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. بدعات و خرافات کا خاتمہ ہوگا، شرکیات کا خاتمہ ہوگا. گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر لوگ تعویذ پہن کر کے گھوم رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا. قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا. میلاد کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، جو جاہل لوگ، علماء صفت لوگ ہوتے ہیں، جو علماء کے لباس میں ہوتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ بہترین دھوکہ وہ ہے جو دین کے نام پر دھوکہ دیا جائے. سب سے بہترین دھوکہ یہ ہے کہ آپ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیں. کسی عالم کو کیوں نہیں لوگ دھوکے میں ڈال دیتے ہیں؟ یہ عالم صفت لوگ، عالم لوگ نہیں ہیں، عالم صفت لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اور آپ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی بنیاد پر امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے تھے. کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انہیں کتاب کی اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں گرچہ وہ پہلے گمراہی میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بنیاد پر آپ کو گمراہی سے نکالنا چاہا ہے. اور وہ گمراہی کیسی تھی اس کو بھی سن لیجئے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے, گویا آپ گرنے ہی والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. نبی تمہیں وہاں سے بچا کر کے لائے. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر تمہیں بچا کر کے لائے. تو علم کی بنیاد پر اگر آپ ترقی ڈھونڈتے ہیں, علم کی بنیاد پر اگر آپ اپنی صلاح و فلاح ڈھونڈتے ہیں تب تو بہت بہتر ہے. لیکن جہالت کی بنیاد پر اگر اپنی صلاح و فلاح ڈھونڈتے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ آئیں گے. کوئی آپ کو تعویذ پہنا کر کے جائے گا, کوئی آپ سے ملغا وصول کر کے جائے گا, کوئی آپ سے قرآن خوانی اور میلاد کروا کر کے جائے گا, اور آپ کو کوئی شعور نہیں ہوگا. آپ کہیں گے مولوی صاحب قرآن پڑھنا تھوڑی نا غلط ہوگا. اب یہ جملہ آپ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ ترنت پکڑ لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے ایسا عمل کیا, ظاہر سی بات ہے شرعی عمل, دنیاوی عمل آپ کچھ بھی کریں, جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں نا کہ منع کہاں ہے ولی صاحب, قرآن خوانی کرنے کی دلیل نہیں ہے تو منع کہاں ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کام پر میرا حکم نہیں ہے, مہر نہیں لگا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ مردود ہے. تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ جہالت کے جملے ہیں. اور جو عالم ہوتا ہے, جس نے علوم شرعیہ کو, دینی علم کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے, وہ ان جہالت والے جملوں سے کبھی نہیں ہارتا. وہ جہالت والے جملوں سے کبھی نہیں ہارتا کہ مولوی صاحب منع کہاں ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے شریعت کی مہر لگی ہونی چاہیے اس کے اوپر. تو علم شرعی کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ آپ کو کوئی گمراہ کر کے نہ چلا جائے, کوئی آپ سے دین کے نام پر پیسے وصول کر کے نہ چلا جائے, کوئی آپ سے دین کے نام پر آپ سے شرک کروا کر کے نہ چلا جائے, کوئی آپ سے دین کے نام پر تعویذ اور گنڈا پہنوا کر کے نہ چلا جائے. اور یاد رکھیے, اگر آپ دین کے نام پر شرکیات کر بیٹھ رہے ہیں تو کفار مکہ سے بھی زیادہ بڑے مشرک ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ کے بارے میں کہا اللہ کے رسول قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے اور جب پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. اور آپ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پہلے جاتا کہ گلے میں تعویذ ہے کہ نہیں ہے. کوئی انسان جس نے تعویذ پہن رکھا ہوتا ہے, کسی نے دیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر پہنو گے شیطان سے محفوظ رہو گے. اگر وہ اکیلے میں ڈر جاتا ہے, ایسے ہی اکیلے میں کسی اندھیری جگہ پہ, گھپ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, ڈر جاتا ہے تو پہلے کہاں جاتا ہے تعویذ پہنے ہوا کہ نہیں پہنے ہوا. اور جب دیکھ لیتا ہے کہ تعویذ پہنے ہوئے ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے کہ ہم کو تھوڑی نہ کچھ ہو پائے گا, ہمارے گلے میں یہ ہے. اللہ کا کہیں پر خیال بھی آیا, کہیں پر دور دور تک خیال آیا آپ کے ذہن میں. اچھا تعویذ پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب پرانی آیت ہی تو لکھی ہوتی ہے. میں نے بعض تعویذات پڑھے ہیں. اچھا یہ بھی چونا لگایا جاتا ہے لوگوں کو کہ تعویذ کھول کے نہیں دیکھیے گا, پاگل ہو جائیے گا. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میری عقل سلامت ہے. بعض تعویذات پر ہم نے لکھا دیکھا ہے, اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عربی لکھا ہوا ہے, تو عربی زبان میں صرف قرآن نہیں نہ ہے, عربی ایک زبان ہے, اس میں کوئی بھی جملہ لکھا جا سکتا ہے. لکھا ہوا تھا, ایک شعر ہے, بہت شرکیہ شعر ہے, اس کا پہلا مصرع مجھے یاد ہے, البتہ ترجمہ میں پورا کر دیتا ہوں. شروع ہوتا ہے لِخَمْسَةُ الْأُطْفِي بِهَا, کہ ہمارے 5 معبود ہیں. پہلے ہی شرک ہو گیا, پہلے ہی سمجھ میں آ گیا ہمارا معبود کتنا ہے, ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس میں کیا لکھا ہوتا ہے, ہمارے 5 معبود ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی مشکلات کو دور کرتے ہیں. اب دیکھیے 5 معبودات کا تذکرہ کون کون سا آ رہا ہے. پہلا معبود کون ہے؟ المصطفیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ, پہلا نام کس کا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. والمرتضی, حضرت علی رضی اللہ عنہ. وابناہم, ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین. والفاطمہ, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو شرک میں دھکیل رہے ہیں, اور آپ شرک میں لوگ دھکیل رہے ہیں اور آپ آرام سے چلے جا رہے ہیں. اور اس لیے آپ چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو دین کے نام پر دھوکہ دے کر کے گئے. تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کہیں, اپنے بچوں کو علم شرعی پر لگائیں اور صحیح علم پر لگائیں. ہر ایری غیری نتو خیری جگہ پہ نہ بھیج دیں. آپ کے مساجد کے ائمہ ہیں, مساجد کے ائمہ کے ساتھ ساتھ گاؤں میں آپ کے اگر کوئی بڑے عالم ہیں یا کوئی بھی شخص جس کو آپ جانتے ہو کہ علمی میدان میں اچھی پکڑ ہے ان کی اور صحیح عقیدے کے لوگ ہیں,
صحیح عقیدے کے لوگ ہیں تو ان سے مشورہ لیں اور اپنے بچوں کو مدارس کے اندر ڈالیں. یہ آپ کی دینی ضرورت ہے اور یہ آپ کی دنیاوی ضرورت ہے. اور رزق کا خیال اس لیے نہیں کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر رہنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جس کی ذمہ داری نہ لے رکھی ہو, جس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. جو ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا اور جو چھوٹ گیا وہ ملنے ہی والا نہیں تھا. تو جو نصیب میں ہوگا, ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کہ نصیب میں ہوگا نا تو جھک مار کے آئے گا. تو جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پالتی مار کے بیٹھ نہیں جانا ہے. نبی اللہ رب العالمین نے آپ کو پالتی مار کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے. کہا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض کہ جب نماز ختم ہو جائے نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو تلاش کرنے سے رزق ملے گا, تلاش کرنے سے رزق ملے گا, لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے. تو چاہے وہ دنیاوی علم حاصل کر کے آپ جائیے. ایک انجینئر 1.5 لاکھ کماتا ہے, دوسرا انجینئر 12,000 پہ اٹکا ہوا. کیوں اٹکا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں اتنا ہی لکھا ہے. تو بعض علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں اور بعض علماء کو دیکھا ہوگا کہ 5 سے 7 ہزار آپ جتنا تنخواہ دے کر کے مسجد میں رکھتے ہیں اتنا ہی پہ رہتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا ہی مقدر کیا. تو جب آپ کا تقدیر پر مکمل ایمان ہو جاتا ہے نا تب آپ رزق کی فکر نہیں کرتے ہیں. لہٰذا رزق کی فکر کیے بغیر اپنی اولاد کو دینی تعلیم پر لگائیں, اس لیے کہ یہ آپ کی دینی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ آپ کی دنیاوی ضرورت ہے. دینی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ آپ کو بدعت و خرافات سے بچائیں گے, آپ کو شرکیات سے بچائیں گے, آپ کو ان تمام اعمال سے بچائیں گے جو آپ کو جہنم سے قریب کر دے, اور ان تمام اعمال کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے جو آپ کو جنت سے قریب کر دے. اور دنیاوی ضرورت اس لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر اسلام پر بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اسلام کا دفاع کریں گے. اسلام کے قلعہ کہلاتے ہیں علماء. تو اپنی اولاد کو علم شرعی دیں, اور اس لیے دیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خشیت کو, جو خشیت اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے, اس کو علماء سے قید کر دیا ہے. کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے اگر حقیقی طور پر کوئی ڈرتا ہے تو وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. اچھا, علماء اللہ رب العالمین سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ مثال کے طور پر اگر وہ نماز کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہیں تو انہیں ان دعاؤں کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. وہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی ان کے ذہن میں آتے ہیں. اور آپ کے اندر خشیت اور خوف اس لیے نہیں آ پا رہا ہے, آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں عبادت کے لیے, آپ کو عبادت کی لذت اور مزہ اس لیے محسوس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ ان کلمات کے معنی نہیں جانتے ہیں. نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے صرف ایک دعا کا میں معنی بتلاتا ہوں آپ کو, اور اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کتنی قیمتی دعائیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر. درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ رب العالمین, میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. انسان اپنے اوپر کیا ظلم کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے, شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے, بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہ کے نام پر گانے سن رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, چغلخوری کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے علاوہ ان گناہوں کو تو کوئی نہیں بخش سکتا. اللہ ان گناہوں کو بخشے گا تو بس تو ہی بخشے گا, تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اپنی طرف سے مجھے معاف کر دے, مجھے اپنی طرف سے معاف کر دے. وارحمنی, اور میرے اوپر رحم کر. انک انت الغفور الرحیم, تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہو تو اس کو اس کے اسماء کا, ناموں کا, صفتوں کا حوالہ دے کر کے مانگو. تو آپ نے آخر میں اللہ رب العالمین کو صفات کا حوالہ بھی دے دیا کہ اللہ تو بخشنے والا ہے, تیری صفت یہ ہے کہ تو بندوں کو بخش دیتا ہے, تیری صفت یہ ہے کہ تو بندوں پر رحم کرتا ہے. اب دیکھیے ایک دعا کے معنی کو آپ سمجھ لیجئے کتنی بڑی دعا ہے. اور اگر آپ نے اس کو دل سے پڑھ لیا, ایک آنسو اللہ رب العالمین کی یاد میں گرا دیا اور اللہ رب العالمین کے پاس معافی مانگتے ہوئے ایک آنسو گرا لیا آپ نے, اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بخش دے گا. تو یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ علم کی بدولت ہوگا. آخری بات کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اگر آپ عالم بنتے ہیں تو ایک فائدہ آپ کو ملتا ہے جو عوام کو نہیں ملتا ہے, عالم کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا ہے. آپ دن رات گناہ کر رہے ہیں,
آپ اکیلے اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہا ہے. آپ دن رات گناہ کر رہے ہیں, نماز پڑھنے آتے ہیں, بس اتنا ہی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, نہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, صرف 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں. زندگی میں پچھلی پوری زندگی گناہ سے بھری ہوئی ہے, اس کی بھی آپ نے معافی نہیں مانگی اللہ رب العالمین سے. لیکن ایک عالم گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ. کہ عالم اگر گناہ کرتا ہے تو جتنی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہے, جو بھی مخلوق جاندار جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, حتیٰ کہ مچھر مکھی ساری چیزیں, جتنی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہے, سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو تو بخش دے. ایک عالم بھی گناہ گار ہے, آپ بھی گناہ گار ہیں, ظاہر سی بات ہے انسان سارے گناہ گار ہیں, لیکن ایک عالم اور ایک عوام میں فرق یہ ہے کہ عالم کے گناہ کے لیے دنیا کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس سے گناہ ہو گیا, اس کو تو بخش دے. اس کے بعد کہا حتی الحیتان فی جوف البحر, سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کر رہی ہیں کہ اللہ عالم کو بخش دے. تو ظاہر سی بات ہے عالم بھی گناہ گار ہوتا ہے. تو آپ کے لیے کتنے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے سارے لوگوں کو لگا دیا ہے, جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے سب کو آپ کے لیے لگا دیا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے, یہ جو زمین پر چل رہا ہے, اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ اس کو بخش دے, اس سے بھی گناہ ہوا ہے لیکن اس کو بخش دے. کتنا فرق ہو گیا کہ آپ کے لیے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کر رہا ہے اور ایک عالم کے لیے کر رہا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں, صحیح علم دیں. کہا ایک شاعر نے لیس الجمال باثواب تزینون, عربی شعر ہے کہ خوبصورتی وہ نہیں ہے جو تم ظاہری طور پر کپڑے پہن لیتے ہو, لٹک چٹک کر کے کپڑے پہن لیے, ظاہری شکل و صورت اچھی بنا لیے تو یہ خوبصورتی نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْجَمَالُ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ, اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ علم سے اپنے آپ کو مزین کر لیں, آپ کے اندر ادب ہو, آپ مؤدب شخص بن جائیں, یہ ہے اصل خوبصورتی. اور علم کے بہترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی جاہل کو اگر جاہل کہہ دیا جائے, کوئی شخص جاہل ہے اس کو جاہل آپ کہہ دیجئے تو غصہ ہو جائے گا. وہ جاہل ہے, وہ جان بھی رہا ہے کہ جاہل ہے, اس کو آپ عالم کہہ دیجئے تو خوش ہو جائے گا. کسی جاہل کو آپ کہہ دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ کو بہت جانکاری ہے, صرف اتنا کہہ دیجئے کہ بہت جانکاری ہے, تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ علم چیز ہی ایسی ہے. لیکن وہ ایک لفظ نہیں جان رہا ہے اور اس کو آپ کہہ دیجئے کہ آپ جاہل ہیں تو غصہ ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم شرعی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو علوم شرعیہ کی طرف لگائیں, مدارس کے اندر بھیجیں اور صحیح مدارس کے اندر بھیجیں, جو وہ مدارس جو قرآن و سنت کی صحیح ترجمان ہوتی ہیں. ہمارے بہار کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جو قرآن و سنت کے صحیح ترجمان ہیں. مثال کے طور پر دارالعلوم احمدیہ سلفیہ ہے, جامعہ ابن تیمیہ ہے, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں, ادارے بڑے پڑے ہیں. آپ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں, اور اس لیے بھیجیں کیونکہ وہ آپ کے اسلام کی حفاظت کریں گے اور رزق کا ذرا سا بھی ٹینشن نہ لیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.